وَقَالُوا سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ۔ پاک ہے وہ جس نے ہمارے لیے ان چیزوں کو مسخر کر دیا ورنہ ہم انہیں قابو میں لانے کی طاقت نہ رکھتے تھے، اور ایک روز ہمیں اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے۔ تو یہ جو دعا ہے یہ آپ لوگوں کو بھی پتہ ہوگا کہ سفر کی دعا ہے۔ الحمدللہ ہمارے ہاں جب پلین پہ ٹریولنگ کی جاتی ہے تو پی آئی میں جو پاکستانی ایئر لائن ہے تو اس میں بھی دعا یہ اس سے ٹیک آف سے پہلے پڑھتے ہیں۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ دعا ریکمنڈ کی اور بتائی۔ اس کے بارے میں یہ آتا ہے کہ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر پر جانے کے لیے سواری پر بیٹھتے تو 3 مرتبہ اللہ اکبر کہتے، پھر یہ آیت پڑھتے۔ تو اس سے بھی ہمیں اس بات کی دلیل ملتی ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جو ہے یہ دعا ہمیں بتائی۔ اور اس کے علاوہ بھی ہمیں ایک اور یہ تو میں نے جو بھی آپ کو دلیل دی ہے نا یہ ہے مسلم کی، ایک اور ہمیں ابو داؤد کی اور ترمذی کی روایت میں ملتا ہے کہ علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ کہہ کے رکاب پر پاؤں رکھا، پھر سوار ہونے کے بعد یہی دعا پڑھی سبحان الذی سخر لنا، اور اس کے بعد 3 مرتبہ الحمدللہ کہا اور 3 مرتبہ اللہ اکبر کہا۔ تو یہ بھی ہمیں مختلف روایات سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ یہ دعا جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ریکمینڈڈ ہے۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کچھ ہم سفر کے حوالے سے یہاں پر بات کر لیں کہ دیکھیں جب انسان یہ اس دعا کا خاص طور پہ خیال کرتا ہے، کوئی بھی سفر آپ گاڑی میں سفر کر رہے ہیں، ٹرین میں کر رہے ہیں، کوئی بائک پر ہے، کوئی رکشے پہ، کوئی ٹیکسی پہ، جو بھی آپ کا ہے آپ کی سواری، اس پر بیٹھنے کے ساتھ ہی جب انسان یہ آیات پڑھتا ہے جو کہ مسنون ہے تو اس سے انسان کے اندر عاجزی پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ بھی ہمیں یہ بات ان آیات میں پتہ چل رہی ہے کہ کوئی بڑی سے بڑی گاڑی پہ بھی اگر بیٹھا ہے تو اس سے تکبر کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ مراد یہ ہے کہ اس پہ غور اگر ہم ان آیات پہ کریں تو کوئی مرسڈیز میں ہی کیوں نہ دنیا میں بیٹھتا رہا ہو اور اس کی وہ سواری ہو، مگر لوٹ کر پلٹ کر اس کو میت گاڑی میں ہی قبرستان میں جانا پڑے گا۔ تو یہ تو صرف دنیا کی چند روزہ آرائش ہیں، یہ بڑی بڑی گاڑیاں، یہ بڑی بڑی ٹرینیں، یہ جہاز، یہ تمام جو بھی مینس آف ہیں ایک طرح سے ٹرانسپورٹیشن جو ہے، تو یہ تو بس دنیا کی آرائش ہے۔ تو یہ سوچ جو ہے تکبر کی جڑ انسان کی کاٹ دے گی۔ اور آپ دیکھیں اگر کوئی مرسڈیز میں بیٹھ کے قرآن سننے آتا ہے تو وہی اللہ کا پسندیدہ بندہ ہے، اور اگر کوئی رکشے میں بیٹھ کے شراب پینے جاتا ہے یا جوا کھیلنے کے لیے کوئی کسینو جاتا ہے یا شراب پینے بار جاتا ہے تو اللہ اس کے رکشے پر بیٹھنے سے یا اس کے غربت کی وجہ سے اس سے ہرگز راضی نہیں ہوگا۔ اللہ پھر اس وقت راضی مرسڈیز میں بیٹھنے والے سے ہے کیونکہ وہ اللہ کا متقی بندہ ہے۔ تو یہ بات بھی ہمیں سمجھنے کی ہے کہ اصل چیز اللہ کی اطاعت ہے، باقی سواری کا بڑا یا چھوٹا ہونا یا کمتر یا کوئی بہت اعلیٰ ہونا یہ کوئی اللہ تعالیٰ کے پسندیدگی کی دلیل نہیں۔ تو اب تھوڑے اس کے ایک ایٹیکیٹ جو ہم سیکھتے رہے ہیں یہاں سے وہ یہ ہیں کہ سفر پر عاجزی سے بیٹھا جائے، تکبر نہ کیا جائے، اور یہ سوچا جائے کہ اگر آپ لیٹسٹ اپنی گاڑی میں بھی بیٹھے ہیں تو یہ اللہ کی عطا کردہ سواری ہے، اور جب بھی آپ گاڑی میں بیٹھیں تو اپنے برابر والے رکشے یا بس کو دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کریں، بجائے اس کے کہ ان کے اوپر انسان ڈی گریڈ نظر ڈالے یا ان کو کوئی کمتر سمجھے، اور یہ سوچا کریں کہ میں اللہ کو راضی کرنے کے کتنے کام کر رہی ہوں جو اللہ تعالیٰ نے آج مجھے اتنی بڑی نعمت سے نوازا، میں اتنی عزت سے اس سواری پر بیٹھی ہوئی ہوں۔ دوسری ایک اور بات بڑی امپورٹنٹ ہے کہ یہ جو بات یہاں پر آئی گئی وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ کہ ہمیں لوٹ کے تو اللہ ہی کے پاس جانا ہے، تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ چیز بھی انسان کی ہوس کی جڑ کاٹ دے گی۔ جیسے آپ نے کچھ لوگوں کو دیکھا ہے انہیں گاڑیوں کا کریز ہوتا ہے، تو کیا ہوتا ہے ہر سال وہ ایک نئی گاڑی خریدتے ہیں، ابھی پرانی گاڑی خراب نہیں بھی ہے، ابھی بڑی اچھی حالت میں ہے، لیکن پھر وہ نئی گاڑی خرید لیتے ہیں۔ یا کچھ امیر لوگ گاڑیوں کا جمع کرنے کا انہیں کریز ہوتا ہے، جیسے کوئی بیچارے غریب لوگ ہیں وہ کوئنس جمع کرتے ہیں، تو جو امیر ہیں وہ گاڑیاں جمع کرتے ہیں، فار نو ریزن وہ خریدتے چلے جاتے ہیں، یا بڑے بڑے برانڈس کی یا بڑے بڑے آپ سمجھ لیجئے کہ
شو آفنگ کے لیے وہ گاڑیوں خرید کر اپنے گیراج میں کھڑی کرتے ہیں تاکہ لوگ دیکھیں، جس سے کہ ان کا سٹیٹس پتہ چلے، اور وہ جب اس میں جائیں بھی کسی کے گھر تو ان کی عزت افزائی ہو۔ تو بات یہ ہے کہ یہ بات ہمیں یاد دلاتی ہے کہ کتنی ہوس انسان کی ہے جو ختم ہونے کو نہیں آ رہی ہے۔ تو اس ہوس کو ختم کر دو، کیونکہ اِلیٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، تمہیں لوٹ کے تو اللہ کے پاس ہی جانا ہے۔ تو کتنے بڑے محل 1000 2000 گز کے گھر میں ہی کیوں نہ کوئی رہتا ہو، زمین کا 2 گز کا ٹکڑا قبر کا آخر کار اس کا مقام بنے گا۔ آپ دیکھیں لوگ اربوں روپے کی کرپشن کرتے ہیں، خرد برد کرتے ہیں، تو کیا ایک وقت میں 5 اے سی چلائیں گے؟ ایک وقت میں 10 طرح کے کھانے کھائیں گے؟ کیا ایک وقت میں 6 گھروں میں رہیں گے؟ یا 8 گاڑیوں میں بیٹھیں گے جو ان کے شو روم میں یا ان کے اپنے گیراج میں کھڑی ہیں؟ تو ایک بندے کو تو ایک وقت میں 1 اے سی، 1 روٹی، 1 گاڑی، 1 گھر ہی درکار ہوتا ہے نا۔ تو اس لیے یہ جو دعا ہے یہ ہمارا جو بینگ ہے اس کو بھی اپنے رب کے آگے جھکاتی ہے کہ ایونچولی ہمیں لوٹ کے اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے۔ اور یہ جو سواری ہے یہ اللہ کا احسان کہ اللہ نے ہمارے لیے اس کو آسان کیا۔ ظاہر انسان کی اپنی سواری ہوتی ہے تو اس کو بڑی سہولت ہوتی ہے، تو اس پر اللہ کا انسان شکر ادا کرے، الحمدللہ اللہ تعالیٰ سے کہے، اللہ ہی کی بڑائی بیان کرے اور اس نعمت کو اللہ کی راہ میں ہی لگائے۔ ایک اور میں آپ سے ویسی ایک بات ضمنی کر رہی ہوں کہ ویسے تو اللہ تعالیٰ جو نعمت دے تو اس کو ضرور ایک دعا ایڈ کر لیا کریں کہ اللہ تعالیٰ تو اس نعمت کو اپنی راہ میں لگائے۔ لیکن جیسے آپ کو جب کوئی نئی گاڑی آپ خریدتی ہیں، آپ کے ہسبینڈ خریدتے ہیں یا آپ کے کوئی بچے کو کمپنی کی طرف سے ملتی ہے، تو آپ یہ دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ یہ جو تو نے مجھے سواری کی نعمت دی تو اس کو تو اپنے کام میں، اپنے دین کے کام میں قبول کر لے اور اسی اللہ کے نیک کاموں میں یا دین کے کاموں میں اس کو لگائے۔ تو آپ دیکھے گا کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کا جو یوز ہے گاڑی کا وہ بڑے ہی آپ کا جو ہے نا انشاءاللہ اجر کمانے کا باعث بنے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ جیسی انسان دعا کرتا ہے ویسی اس کو آگے چیز نصیب ہوتی ہے۔